الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز روشنی ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے سورۃ المنافقین کی آخری آیتیں تلاوت فرمائی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، وہی رخصان میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ اس وقت وہ کہے: اے میرے رب، کیوں نہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دی کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ حضرات گرامی، روزوں کی مقصد اور اس کا جو نتائج حاصل ہونے چاہیے وہ ہے ہماری زندگی میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی۔ روزے ہمارے نوجوان رہ رہے ہیں، مرد رہ رہے ہیں، خواتین رہ رہی ہیں، ہماری گھر کی لڑکیاں روزہ رہ رہی ہیں، لیکن روزہ رہنے کے بعد ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف، اس کا ڈر آنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا: تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تو امیر المومنین کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: اے امیر المومنین، کہ آپ کا گزر ایسی خاردار جھاڑیوں سے جن جھاڑیوں میں کانٹے ہی کانٹے ہو گزر ہوا ہے، وہاں آپ کیسے گزرتے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا: میں اپنے دامن کو پکڑ کر بچا کر گزرتا ہوں۔ بس دنیا میں لہو لعب سے بچنا، اس دنیا کی رنگینیوں میں برائیوں سے بچنا، نیکی کی راہ پر چلنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اچھا ذہن رکھنا، لوگوں کے بارے میں مثبت سوچنا، بس یہی تقوی ہے۔ تو روزے ہمیں 30 دن کے روزے یہ بات سکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، عبادات بھی کریں، وہیں پر حقوق اللہ بھی ادا کریں۔ جیسا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اللہ کے رسول کو ایک ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کا طواف کرنا۔ ہم سب رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ فرض ہے، لیکن روزے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان یہ اس بات کا انکار کر کے میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں ہم روزے رکھ رہے ہیں وہیں مالدار لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ تم پر فرض کی گئی ہے، وہ مالدار لوگوں سے وصول کی جائے گی، اس امت کے مالدار لوگوں سے وصول کی جائے گی اور اس امت کے غربا اور یتیموں پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو جو مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے اور اس کا اجر و دنیا آخرت میں پائیں گے، اور زکوٰۃ نکالنے کے نتیجے میں ان کے مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں فرمایا: جو لوگ سونے چاندی پر، اپنے اموال پر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے پیشانیوں کو اس سے داغا جائے گا اور جسم کے مختلف حصوں کو اس پگھلتے ہوئے سونا چاندی سے داغا جائے گا۔ بڑی ہی سخت وعید ہے
کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں اور بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، کپڑا بھی دے رہے ہیں، لیکن اپنے اموال کی، اپنے مال کی اگر سرمایہ دار لوگ حساب کر کر زکوٰۃ نہیں نکال رہے تو امت کے اندر، اس ملت کے اندر جس ملت میں زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے اس امت کی لڑکیوں کی شادی بیاہ میں دشواری ہوتی ہے، اس ملت کی جو سو غریب عوام کی تعلیم و تربیت میں کمی ہوتی ہے، اس ملت کے اندر بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ جو سو ایک دوسرے کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو مالدار لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کو حساب کر کر نکالے، اندازے پہ نہ نکالے، کیونکہ زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے اور یہ 2.5% اس کا نصاب رکھ دیا گیا ہے، لیکن موجودہ دور میں مختلف لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو زکوٰۃ نکالنے کے جو طریقے ہیں اس پر عامل نہیں ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے بغیر حساب کتاب کے جو زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہ دراصل مال کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ گئی ہے اور ہم زکوٰۃ پوری طریقے سے نہیں نکال رہے ہیں۔ نظام آباد میں اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 25 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ مسلمان نظام آباد نکال سکتے ہیں، اور 25 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ جو سے نکال کر غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، مختلف تعلیمی جو سو سرگرمی میں بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن مالدار لوگ حساب کر کر زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے آج بے شمار مسائل کا امت یہ شکار ہے۔ اور زکوٰۃ جو ریئل اسٹیٹ کے تاجرین ہیں، وہ جو پلاٹ خرید کر رکھ رہے ہیں اور اس کو بیچنے کی نیت ہے، دن پہ دن اس پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس ریئل اسٹیٹ کے تاجرین کے جتنے وینچرز ہیں جن پر وہ بنا کر رکھے ہیں اور فائدہ ان میں بڑھتے جا رہا ہے، وہ تمام وینچر کا جو مالیہ ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکالنا غریبوں پر اس کو سب کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے جو اموال جو ہمارے استعمال میں گھر ہے، ہماری گھر کی سواریاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو ہماری کمپنی کے بڑے بڑے بزنس ہے، ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے انڈسٹریز کے بزنس میں، اس میں مال تجارت ہے، بزنس میں جو اماؤنٹ لگایا گیا ہے اس اماؤنٹ پر 2.5% زکوٰۃ نکال کر غریب لوگوں میں تقسیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے رزق سے تم کو غافل نہ کر دے۔ اللہ نے انسان کی یہ کمزوری بتائی ہے کہ انسان اپنی مال سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے نہ زکوٰۃ نکالتا ہے نہ انفاق کرتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں ان کو احسان جتا کر اپنی زکوٰۃ کو خراب نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ حق کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، خیرات دے کر احسان جتاتا ہے تو وہ اپنی تمام نیکیوں کو غارت کر لیتا ہے۔ یہ بات فرمائی گئی، کسی بڑھیا نے بڑے ہی مشکل سے تاغے سے ایک کپڑا کو بوندا، ایک کپڑا تیار ہوگا، اور وہ کلات تیار ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اس کلات کو نے، اس کپڑے کو اس نے پھاڑ دیا تو اس کو حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ جو لوگ احسان جتاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ خود خواہی کرتے ہیں، خود وامٹنگ کرتے ہیں اور اس کو بعد میں چاٹ لیتے ہیں۔ تو ہم کسی بھی بندے کو، کسی بھی جس کو کمزور کو، کسی غریب کو، کسی پور فیملی کو اپنی زکوٰۃ، اپنا ڈونیشن دے رہے ہیں تو اس پر ہم کو احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اللہ نے تم کو صاحب زکوٰۃ بنایا ہے، اس لیے تم زکوٰۃ دے رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو دینے کے بجائے اگر لینے کا والا بنایا تھا تو تم اللہ کے سامنے کیا کرتے؟ آج تمہارا ہاتھ اللہ نے اوپر رکھا ہے، نیچے والوں کو دیتے جاؤ، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ حساب سے دو۔ اگر آپ کے پاس 100 کروڑ کی املاک ہے، نظام آباد میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 100 کروڑ کی جائیدادیں ہیں، اگر وہ 2.5 کروڑ روپے اس میں سے نکال کر پور فیملیز کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا خدا اس سے خوش ہوتا ہے، سماج میں عدل انصاف قائم ہوتا ہے، سوشل جسٹس قائم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو سوشل جسٹس قائم نہیں ہوگا، اور کل یہ مال کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا۔ جس مال پر کی زکوٰۃ کی ذمہ داری، جس مال پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مال پہ سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، اس مال کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین، میں جو سو کسی مالدار کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کو حساب کر کر نکالنا چاہیے۔ تمام ان پلاٹوں پر جو بیچنے کے ہیں، تمام ان اپارٹمنٹ پر جو کمرشل ہے، تمام ان کرایوں پر جو ہم کو کمرشل جو سو
کیا کرنا چاہیے، کمپلیکس کے آتے ہیں۔ اور سونے چاندی پر، سونا چاندی ہماری بیگمات کے پاس، ہماری بیٹیوں کے پاس، ہمارے بہوؤں کے پاس ایک ایک گھر میں 25 تولے 50 تولے گولڈ ہے، سونا ہے، تو اس کی جو مالیت ہوتی ہے، اس کی جو قیمت ہوتی ہے، اس کی جو رقم ہوتی ہے، اس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے، اس پر 2.5% جو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ورنہ یہ سونا چاندی کل عذاب کا باعث بن جائے گا آخرت میں، اور ہم سے باز پرس ہوگی۔ گھر کے ذمہ داران حضرات سے میری خواہش ہے کہ اپنے بیٹیوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی بیگمات کا اور اپنی بہوؤں کا جو سونا ہے، اس سونے کی جو رقم ہو رہی ہے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکل کر غریبوں میں تقسیم کرے، تاکہ ان کی عید بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو دنیا میں سب کچھ دیا جائے گا، جب اس کی موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے اللہ تم مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ اگر تم مجھے تھوڑی مہلت دیتا تو میں دنیا میں جاتا، خیر خیرات کر کے رہتا، صدقہ ادا کر کے آتا، زکوٰۃ ادا کر کے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی کی مہلت اور کسی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اوپر والا کریٹر کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جو ٹائم ہمارے پاس ہے، جو سانس ہمارے پاس بچے والی ہے، جو مال ہمارے پاس بچے والا ہے، ہم کو یہ وقت ہے کہ اپنے پیسے میں سے نکالے، غریبوں کو ڈونیشن دے، ان کا فیسٹیول بھی اچھی طرح ہو، ان کی عید بھی اچھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یتیم بچہ جو ہے بالکل روتے ہوئے ایک جگہ ٹھہرا تھا، آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے، جا کر پوچھا بیٹا آج عید کا دن ہے، کیا تم عید نہیں کرو گے؟ تو اس یتیم بچے نے، جو لاوارث بچہ تھا، اس کے پیرنٹس نہیں تھے، اس کے والدین، اس کے والدہ اور ماں باپ نہیں تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں عید کیسے کروں؟ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، مجھے کسی نے نئے کپڑے نہیں لیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تیرا باپ ہوں، میری عائشہ میری بیوی تیری ماں ہے، اور گھر کو لائے، اس کو کپڑے سلایا اور اس کی عید بھی کری۔ تو ہمارے عید کے ساتھ ساتھ ہمارے سوسائٹی کے غریب لوگوں کی عید اگر اچھی ہونا ہے تو صدقات فطر ہم کو نکالنا ہے، زکوٰۃ ہم کو نکالنا ہے، اور چھپا کر لوگوں کو لے آ کر دینا ہے۔ کئی ایسی بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی ایج عمر 30 سال 35 سال 25 سال ہو رہی ہے، اور یہ ڈوری کی لعنت کی وجہ سے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے ان کے میرجز اور شادیاں نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر مالدار لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کی شادیاں میں آسانی ہوگی۔ کئی ایسی بریلینٹ اور ٹیلنٹ لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ڈونیشن کی وجہ سے، اسکالرشپ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی تعلیم نہیں ہو رہی۔ تو مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیسے میں سے 2.5% نکالے اور زکوٰۃ ان کے اوپر خرچ کرے تاکہ سوسائٹی ایجوکیٹ ہو۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے زکوٰۃ جو سو مسلمانوں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور جو غیر مسلم جو سو ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کو ہم نرم کرنا چاہتے ہیں، دوستانہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر مستحق ہے تو ان کو بھی اس کے اوپر بھی مولتف القلوب کے ذریعے نان مسلم پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو اسلام ایک مساوات کا مذہب ہے اور برابری کا مذہب ہے۔ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا بہت ہی ضروری ہے، نہیں نکالیں گے تو یہ پیسے کی حفاظت نہیں ہوگی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو مال ہے اس کا مال ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان تو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے، اپنے بچوں کے مال سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا وہ کیسے؟ تو کہا اللہ کے نہیں، جب تک تیری سانس ہے، جب تک تجھے آکسیجن مل رہا ہے، جب تک تو زندہ ہے، وہ مال تیرا ہے، لیکن جب تیری سانس ختم ہو جائے گی تو وہ مال تیرے بچوں کا ہے، تیرا مال نہیں ہے جس سے تو محبت کر رہا ہے۔ جیسے ہی تو مر جائے گا تیری پراپرٹی کو ٹرانسفر کر لیا جائے گا، تیری پراپرٹی کو بانٹ دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا، تیرے لیے کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ اسی لیے جب تک تو زندہ ہے اس مال میں سے سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، سماج میں جو سو بھلے کاموں کے لیے، سوشل ورک کے لیے اپنے پیسے کو، اپنی منی کو خرچ کرے۔ اور اس کے اندر بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے جو ہمارے فیملی کے جو قریبی جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ریلیشن ہے جن سے، ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے، اس کا دوہرا اجر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ عام لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا درجہ اور ان کا ثواب 1 درجہ ہے، 1% ہے، لیکن جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھپا کر زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا درجہ 2% ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، دوسرے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو نبھا رہے ہیں، ریلیشن کو رکھ رہے ہیں، اس کا الگ ثواب ہے۔ تو محترم ناظرین، روشنی چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سبجیکٹ پر میں بولنا چاہتا تھا کہ آج نظام آباد میں کئی مسلمان سرمایہ دار ہیں، بہت پیسے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ 2.5% زکوٰۃ جلد سے جلد حساب کر کے نکالے اور غریبوں کو ڈھونڈ کر دے، دینی مدارس کو دے، دینی جماعتوں کو دے، مساجد کے لیے انتظامات کرنے والی کمیٹیوں کو دے، اور جو ہو سکتا ہے ہم بھلائی کے کام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔